بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے سمین مزم۔ اب آپ پہلی کا اسرار کی نہیں کہ سن پائیں گے تو چلے بلا خیرات کی نہیں کہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اچھا تو تم باہر نکلو، میں ان کے ذریعے نکلوا لیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کہا؟ مردہ نکالیں گے قبر سے؟ ارے باپ رے، فروخ بکھلا کر کہا مردہ آدمی کچھ نہیں کہتا، بے فکر ہو کر قبر میں اتر جاؤ اور مردے کو باہر گھسیٹ لو۔ تو یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ فروخ نے جل کر کہا۔ اور تم لوگوں کو پستول کی عزت پر کون رکھے گا؟ اس نے بنائی ہوئی آواز میں کہا۔ لائیے پستول مجھے دے دیجیے، میں لوگوں کو عزت پر رکھوں گا۔ فروخ نے شوق آواز میں کہا تو تم مردے کو باہر نکالنے کا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ بولا نہ بابا، ڈر لگتا ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، اپنے ساتھی سے کہو۔ دوسرے نقاب پوش خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں سمجھ گیا تم لوگ دراصل موقع محل دیکھ کر مجھ پر جھپٹ پڑنا چاہتے ہو، لیکن میرا دعویٰ ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر میں پستول تمہارے ہاتھ میں دے دوں تب بھی تم مجھ پر فائر نہیں کر سکو گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا نقاب پوش بولا جادو کے ذریعے۔ خیر یہ لو، میں تمہیں اپنے جادو کا کمال دکھا ہی دوں۔ یہ کہہ کر اس نے پستول فروخ کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی پستول، اس شخص کا خیال رکھنا، اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بے شک گولی مارنا، لیکن ٹانگوں پر مارنا۔ جی اچھا، فروخ نے بکھلا کر کہا اور تھر تھر کانپتے ہاتھ سے پستول پکڑ لیا۔ دوسرے نقاب پوش نے اب نہ دیکھا نہ تھا بغیر قبر میں اتر گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پہلا نقاب پوش ان کی طرف مڑا۔ دیکھ تو رہے ہو کیا کر رہے ہیں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ شاید تم کو دماغ چل گیا ہے، بھرا پستول اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس شخص کا کانٹا کیوں نہیں نکال دیتے؟ لو بھائی محمود، اب پستول سے بھی کانٹا نکلے گا۔ ارے میاں، یہ کام پستول سے نہیں سوئی سے لیا جاتا ہے۔ فروخ بولا تم ضرور پاگل ہو، ارے وہ گھڑے میں اترا ہوا ہے، اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گولی مارو اسے۔ پہلا نقاب پوش چیخ کر بولا اسے گولی مار دوں اور خود پھانسی پا جاؤں تاکہ سارے کا سارا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ واہ بھائی واہ، ترکیب خوب ہے، لیکن افسوس میرا دماغ واقعی چل گیا ہے، لہٰذا میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ تو کیا یہ شخص واقعی جادوگر ہے یا وہ اکلایا؟ پتہ نہیں، واقعی جادوگر ہے یا اتفاقی؟ محمود نے جلدی سے کہا مجھے کیا، میرے ساتھ خود ہی بھگتو گے؟ یہ ہم فوج کو گولی مار دے گا، پھر ہمیں یہیں دفن کر دے گا، اس طرح اسے سارا خزانہ اسی وقت لے جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب جی میں آیا نکال لے گا، بالکل اسی طرح علی بابا نکال لے جایا کرتا تھا۔ فروخ کہہ کر بولا کون علی بابا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے تم علی بابا سے بھی واقف نہیں؟ الف لیلا ہزار داستان والا علی بابا؟ فروخ نے فوراً کہا اوہ کیا فضول ہے بھائی، میں علی بابا کی بات کر رہا ہوں، خلجا سمسم والے علی بابا کی۔ اچھا دماغ نہ چلاؤ، اپنا دماغ تو گواہ چکے ہو، یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی۔ محمود خوش ہو کر بولا میں کہتا ہوں تم اس پر قابو نہیں پا لیتے۔ وہ چیخ کر بولا پہلے تو یہ دیکھ لیں قبر میں سے کس کا مردہ نکلتا ہے، اگر اس سے پہلے ہم نے اس پر قابو پا لیا تو پھر مردہ کون نکالے گا؟ بات تو ٹھیک ہے، فرزانہ مسکرائی، شاید تم سبھی پر اس کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، فروخ نے کہا۔ اسی وقت انہوں نے دوسرے نقاب پوش کو گڑھے سے نکلتے دیکھا، پھر اس نے مردے کو کھینچ کر قبر کے کنارے ڈال دیا۔ تہہ خانے میں بدبو بھر گئی، اس لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ دیکھ جس پر اس کا اپنا لباس تھا اور وہ گول سڑ چکا تھا، چہرے کے نگار ابھی بالکل سلامت تھے، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ سامعین معظم، آج آپ نے نئی قسط فرمائی، کل پھر حاضر ہوں گا ایک نئی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔